السلام علیکم ویورز، عبدالولی ایک بار پھر حاضر ہے SEO کی کلاس کے ساتھ۔ دوستو اس ویڈیو کے دوران ہم بلاگر کے اندر SEO کے حوالے سے کچھ اور چیزوں کو ڈھونڈیں گے اور اس کو جو ہے وہ کریں گے، کوشش کریں گے کہ وہ ہم کس طرح چینج کریں، ٹھیک ہے دوستو۔ بیسیکلی جو پچھلی ویڈیوز کے اندر جو میں نے ٹپس آپ کو بتائے ہیں وہ آپ امپلیمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ لازمی طور پر آپ کے پاس وزٹرز بھی آئیں گے، اور وزٹرز جو ہے وہ آئیں گے اور آپ کا بلاگ جو ہے سرچ انجن کے اندر سرچ میں بہت جلد جو ہے انڈیکس ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہی بلاگز میرے پاس ہے موجود ہے، ٹھیک ہے، وہی پر جو ہے وہی سے ہم کام سٹارٹ کریں گے۔ یہاں پر یہ ایک بلاگ جو کہ پچھلے ہم نے اس کے اندر جو پوسٹنگ وغیرہ کی تھی یہ میرے سامنے ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی ہوتا کیا ہے دوستو، جو ہیڈنگز کے حوالے سے بات ہے، ہیڈنگز جو ہے آپ بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرتے ہیں، اور ہیڈنگز جو ہے SEO کے حوالے سے یہ بہت اہم ہے، اور یہ بہت زیادہ جو ہے سرچ انجن کے حوالے سے یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بائی ڈیفالٹ جب ہم ایک بلاگ بناتے ہیں تو بلاگ کے اندر جو ہے ڈیفالٹ کے طور پر جو ہے انہوں نے اپنی سیٹنگ کی ہوتی ہے، اور کچھ خاص جگہوں کے لیے انہوں نے مختلف ہیڈنگز دی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ڈیفائن کیے ہوتے ہیں انہوں نے۔ مثال کے طور پر یہ جو ہمارے بلاگ کا ٹائٹل نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہیڈنگ 1 میں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہیڈنگ 1 سٹائل میں ہے، یہ جو ہمارے بلاگ کا ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ڈسکرپشن ہے یہ ہیڈنگ 2 ہے، اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو جو ڈیٹ نظر آ رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی ریڈ کلر یعنی لال کلر کے اندر جو ٹیکسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو ڈیٹ ہے کہ یہ پوسٹ کس ڈیٹ کو کیا گیا تھا، یعنی سنڈے اپریل 1 2012، اور یہاں پر جو ہے اباؤٹ می کی وجٹس وغیرہ جو ہم نے ایڈ کیے ہیں سائڈ بار وغیرہ کے، ٹھیک ہے، یہ سارے یہ H2 کے اندر جو ہے ان سب کو ڈیفائن کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کس کے اندر H2 کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ CSS کا سٹائل اپلائی کیا گیا ہے اس کے اندر، اور یہ سارے جو یہاں پر اباؤٹ می ہے، یہ ڈیٹ ہے، یہاں پر ہم نے ایک H2 کا ٹیگ ہم نے یوز کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو اس آرٹیکل کے اندر، تو یہ بھی دیکھو وہی اسی کلر میں ہے، حالانکہ یہ H3 ہے تو یہ اس کا کلر چینج ہے، اور اس کا کلر جو ہے یہ سارے جو لال کلر کی یہ آپ کو ہیڈنگ نظر آ رہا ہے یہ H2 کے ٹیگ H2 کا جو ٹیگ ہے، یعنی ہیڈنگ H2 جو ہے وہ اس کے اوپر بلاگر کی جانب سے بائی ڈیفالٹ لگایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور H3 جو ہے ہمارے پہلے نمبر پر، یہ H1 اس کے لیے مختص کیا گیا ہے، H2 جو ہے ان کے لیے یہ جو سائڈ بار کے جو وجٹس ہوتے ہیں ان کے لیے، اور یہ ڈیٹ کے لیے، ان کے لیے H2 جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے بلاگر نے بائی ڈیفالٹ کے طور پر۔ اور جو بلاگ کا پوسٹ ہوتا ہے ہمارا، یعنی جو ہم پوسٹ کرتے ہیں، جو آرٹیکل وغیرہ سبمٹ کرتے ہیں پوسٹ کے ذریعے، یہاں پر جو اس کا ٹائٹل نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو انہوں نے دیا ہے اپنی طرف سے ڈیفالٹ کے طور پر H3۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے دوستوں کہ سرچ انجن کا جو کراؤلر ہے وہ H1 کو تو پہلے پوزیشن پر جو ہے وہ ریڈ کرتا ہے، اور H2 کو دوسری پوزیشن پر ریڈ کرتا ہے۔ تو دوسری پوزیشن پر وہ کس کو ریڈ کر رہا ہے؟ یہاں ہمارے ڈیٹ کو ریڈ کر رہا ہے یا سائڈ بارز کو ریڈ کر رہا ہے، اور تیسری نمبر پر جو ہے وہ ہمارے جو پوسٹ ہے اس کے ٹائٹل کو ریڈ کر رہا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے بلاگر کے اندر، ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے دوستو، یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے چینج کر کے H2 پر لے کر آنا ہوتا ہے، اور اس کو چینج کر کے H3 پر لے کر آنا ہوتا ہے، کہ یہ جو ہیڈنگز ہے یہاں پر جو آپ سائڈ بار کے جو وجٹس ہے اور یہ جو ڈیٹ وغیرہ ہے ان کو ہم H3 دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ SEO کے رولز کے مطابق یہ بہترین سولوشن ہوتا ہے اور بہترین کمبینیشن ہوتا ہے کہ آپ سب سے اوپر H1 کو استعمال کریں، اس کے بعد H2 آپ اپنے جو پوسٹ ہوتے ہیں اس کے ٹائٹل کو دے، ٹھیک ہے، اور H3 جو ہے باقی چیزوں کو دے دے۔ تو اسی لیے جو ہے ہم اس کو چینج کریں گے۔ ہم چینج کیسے کریں گے؟ اس کے لیے ہم آئیں گے اپنے بلاگ کی سیٹنگ کے اندر، ٹھیک ہے، اور جس بلاگ کا ہم ہر بلاگ کا جو ہے جتنے بھی ہمارے پاس بلاگ ہیں ان سب کا ہم چینج کریں گے۔ بلاگ پوسٹ کا جو ٹائٹل ہے اس کو ہم H3 سے اٹھا کے H2 پر لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہم اس بلاگ کا ابھی چینج کریں گے جو ہم نے بلاگ بنایا تھا ویلکم ٹو فیشن ورلڈ کا۔ اس کی یہاں پر جو آپشن ہے یہ آپ کو یہ ایرو نظر آ رہا ہے، یہ بٹن اس پر ہم کلک کرتے ہیں تو اس کے یہ آپشن آ جاتے ہیں، اس میں سے ہم جائیں گے لے آؤٹ پر، ٹھیک ہے، سوری لے آؤٹ پر نہیں، ہم ٹیمپلیٹ پر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپشن یہاں بھی آ جاتے ہیں، ہم ٹیمپلیٹ پر جا کے ٹیمپلیٹ کے اندر جو ہے اپنے اس پوری تھیم کو کسٹمائز کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایڈٹ HTML کو ہم کلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ڈیزائن چینج کرنا چاہتے ہیں تو کسٹمائز پر جائیں گے، ادروائز ہم ایڈٹ HTML کے اندر جو ہے ہم کام کریں گے، اور HTML جو ہے ہم وہ اس کو ایڈٹ کر کے اس H3 کو چینج کر کے H2 کریں گے، اپنے جو ہمارے پوسٹ کا ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پروسیڈ کریں گے، یہاں پر اس کو پروسیڈ کریں گے تو ہمارے HTML کی جو کوڈنگ ہے وہ سامنے آ جائے گی ہمارے بلاگ کی، ٹھیک ہے۔ یہ پوری ہماری کوڈنگ ہے بلاگ کی۔ یہاں پر ہم نے ڈیفائن کرنا ہے، کنٹرول F کریں گے ہم یہاں پر جو ہے فائنڈ کرنے کے لیے کوئی خاص ٹیگ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم ڈاٹ پوسٹ H2، ٹھیک ہے، یا جسٹ ڈاٹ پوسٹ لکھیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ ڈاٹ پوسٹ کے اندر جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس H3 کا ٹیگ ہے پوسٹ ٹائٹل کے لیے، ٹھیک ہے۔
H3 کا جو ہے یہاں پر بیسیکلی میرا مراد یہ کہ CSS کے سٹائلنگ کی گئی ہے بلاگر کی اس ٹیمپلیٹ کے لیے, اور اس کے اندر جو ہے تمام جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ہمارے HTML کے ان کے لیے یہاں پر CSS کے اندر جو ہے خاص سٹائل جو ہے وہ ڈیفائن کیے گئے ہیں. تو H3 کے لیے جو کہ ہمارے بلاگ کا ٹائٹل ہے اس کے لیے یہ یہاں سے جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے نام, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ H4 H3 وغیرہ کے لیے سب کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہم H3 کو ہٹا کے H2 کر دیں گے, ٹھیک ہے, تاکہ یہ سٹائل جو ہے پھر H2 کے اوپر اپلائی ہو جائے ہمارا, ٹھیک ہے. یہاں سے بھی ہم کریں گے اس کو H2 کر دیں گے. اس کے بعد جو ہے ہم یہ سٹائل چینج کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 17 ریزلٹس ہیں ہمارے پاس. ہم نیچے جائیں گے دوسرے تیسرے پر, چوتھے پر, پانچویں پر, چھٹے پر. یہاں پر ہمارے پاس ابھی کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم نے اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پر جو ہے باقی جو چیزیں ہیں اس کو ہم بعد میں چینج کریں گے, ٹھیک ہے. ہم نے جسٹ ابھی کیا کرنا ہے یہاں پر ایک ہمارے پاس جو بریکٹ ہے یہ ہم نے یہاں پر لکھنا ہے, اس کے بعد H3, ٹھیک ہے. H3 ہم نے لکھنا ہے, لیکن H3 جو ہے ہمارے پاس یہاں اویلیبل نہیں ہے, اسی لیے اگر ہمیں نظر نہیں آتا H3 تو اس کے لیے ہم یہاں پر آپ کو ایک بٹن نظر آ رہا ہوگا ایکسپینڈ وجٹ ٹیمپلیٹ. بائی ڈیفالٹ جب آپ اس HTML کی کوڈنگ کو کھولتے ہو بلاگر کی تو یہ پوری کوڈنگ ایک ساتھ نہیں آتی, کچھ کوڈنگ پیچھے رہ جاتی ہے, اور یہ جو نارمل کوڈنگ ہوتی ہے وہ آتی ہے. اگر آپ کو تمام کی تمام کوڈنگ چاہیے تو آپ یہاں پر چیک لگائیں گے ایکسپینڈ وجٹ ٹیمپلیٹ, یعنی یہ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ HTML کا پورا ٹیمپلیٹ جو ہے اس کو پھیلا ہو. جیسے میں کلک کرتا ہوں اب جو ہے میں یہاں پر کیا کرتا ہوں کہ اب یہاں پر میں سرچ کروں گا, یہ بریکٹ لگاؤں گا, ایک ٹیگ میں نے ڈھونڈنا ہے, ٹھیک ہے, H3 کا. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس H3 کا ٹیگ آ چکا ہے, اور یہاں پر 3 ریزلٹ ہے یہ ٹوٹل. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ H3 کلاس پوسٹ ٹائٹل انٹری ٹائٹل, یعنی پوسٹ کا ہمارا جو ٹائٹل ہے وہ H3 کے اندر ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ H3 کی جو ہیڈنگ ہے وہ پوسٹ ٹائٹل کے لیے دیے گئے ہے, جو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہمارے پاس پوسٹ ہے, ٹھیک ہے, پوسٹ کا جو ٹائٹل ہے اس کے لیے یہاں پر H3 جو ہے وہ دی گئی ہے, یعنی H3 کا ٹیگ دیا گیا ہے. تو ہم اس کو یہاں سے چینج کر کے H2 کر دیں گے. یہ سٹارٹنگ ٹیگ ہے. اب اس کا اینڈ ٹیگ جو ہے ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس کا اینڈ ٹیگ کہاں ہے. نیچے آئیں گے ہم, یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اینڈ ٹیگ یہاں پر ہے, تو اس کو بھی ہم چینج کر کے H2 کر دیں گے. اس کے بعد یہ ایک ہم نے کر لیا. اب نیچے یہاں سے یہ بٹن ہے نیکسٹ کا بٹن, ایک ہم نے کر لیا, دوسرے پر آئیں گے, ٹھیک ہے. دوسرے پر آ کے یہاں پر بھی اس کو چینج کر دیں گے, H2 کر دیں گے, اور اس کے بعد نیچے آ کے اس کا کلوزنگ ٹیگ بھی H2 کر دیں گے, ٹھیک ہے. یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا H2. اس کے بعد تیسرے پر آتے ہیں, تو تیسرا جو ہے موبائل کا ہے. یہ موبائل کے لیے بھی جو ہے مطلب ہے کہ یہ ہمارا بلاگ جو ہے موبائل پر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. موبائل سے جو لوگ سرچ کرتے ہیں ان کو یہ موبائل پر نظر آ رہا ہوتا ہے. تو موبائل کا اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو موبائل کا بھی چینج کر سکتے ہیں, ادروائز موبائل کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے, کیونکہ موبائل پر اگر H3 ہے تو بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس لیے موبائل کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم اس کو دونوں جو دو جگہوں پر جو ہیڈنگ ٹائٹل جو ٹائٹل H3 تھا وہ ہم نے H2 کر دیا, ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس بہت اچھے انداز سے اور زیادہ وزٹرز آئیں گے, اور سرچ انجن جو ہے اس کو اچھی طریقے سے اور جلد جو ہے ہمارے پوسٹوں کو انڈیکس کرے گا, ٹھیک ہے. سیو ٹیمپلیٹ پر کلک کر دیں گے, ہماری ٹیمپلیٹ سیو ہو گئی ہے, اور اس کے بعد ہم کلوز کر دیں گے, ٹھیک ہے. اس کو یہ ہمارے بلاگ کا موبائل ورژن ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اب آ کے یہاں پر جو ہے میں اس کو ریفریش کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اور ریفریش کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز جو ہے چھوٹا ہوا ہے, ٹھیک ہے. سائز چھوٹا اس لیے ہوا ہے کہ یہاں پر جو یہاں دوسرا جو ہے ہمارے پاس جو دوسرا یہ دیکھو, یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی سائز کم ہوا ہے. اب یہاں پر دیکھو مسئلہ یہ ہوا ہے کہ دوبارہ ایڈٹ HTML پہ جاتے ہیں اور پروسیڈ کرتے ہیں. بیسکلی یہاں پر کچھ CSS کے سٹائلز ہیں وہ ابھی تک چینج نہیں ہوئے ہیں, وہ ابھی تک جو ہے H3 سے H2 پر ہم نے نہیں لایا ہے, وہ H3 ہی کی سٹائل ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم یہ ایک وہ لگائیں گے ڈاٹ, ٹھیک ہے, ڈاٹ کا نشان ہوگا, اس کے بعد ہم H2, ٹھیک ہے. یہاں پر تو ہم نے H3 ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم نے ایکچولی سیو نہیں کیا تھا, H2 کر دیتے ہیں, اور یہاں سے بھی H2 کر دیتے ہیں اس کو. اس کے بعد ہم نیچے جائیں گے, ٹھیک ہے. ہم نے یہاں پر لکھیں گے H3, بلکہ H3 لکھنے کے بجائے ہم اسی پوسٹ کے اندر جو ہے نیچے جاتے ہیں, اور جہاں جہاں ہمیں H2 نظر آتا ہے, H3 نظر آتا ہے, اس کو ہم H2 کریں گے, ٹھیک ہے. نیچے جا کے یہاں پر بھی نہیں ہے, یہاں پر بھی نہیں ہے, آگے جاتے ہیں, یہاں پر بھی نہیں ہے, نیچے یہاں پر آگے جو ہے یہاں پر اس بٹن سے ہم نیکسٹ پر جائیں گے, ٹھیک ہے. یہاں پر بھی H3 نہیں ہے, یہاں پر بھی H3 نہیں ہے, جی جناب یہاں پر ہے, ٹھیک ہے. یہ 3 آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. پوسٹ ٹائٹل کو یہاں سے ہم H2 کر دیتے ہیں, 3 ہے یہ H2 کر دیتے ہیں. یہ بیسکلی CSS کی سٹائلنگ ہے, ٹھیک ہے. اس کو بھی ہم چینج کریں گے تاکہ ہمارے جو ہم نے جو وہاں چینجنگ کی ہے ٹیگ کے اندر, تاکہ اس کا سٹائل بھی چینج ہو جائے, ٹھیک ہے.
تو یہاں سب جگہوں پر میں نے کیا کر دیا, میں نے 2 کر دیا, ٹھیک ہے. اب یہاں سے نیکسٹ پر جاتے ہیں, H2 کر دیا میں نے سب کو, اور آخر میں بس اب اور نہیں ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. اب جسٹ ہم نے سیو کرنا ہے, سب کو ہم نے H3 کو ہم نے H2 کر دیا. اب جیسے میں نے اس کو سیو کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں سے میں کلوز کرتا ہوں, اور ابھی آ کے یہاں پر میں جب ریفریش کرتا ہوں اپنے بلاگ کو, تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارا ٹائٹل ہے یہ ہمارا بڑا ہو جائے گا, یعنی سٹائل جو ہے اس کے اوپر اپلائی ہوگا, آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں پر, ٹھیک ہے. ابھی ہمارا جو سٹائل تھا وہ ہم نے چینج کر لیا, یعنی H3 سے ہم نے ساری جو سٹائل تھی وہ CSS کی وہ بھی ہم نے چینج کر کے H2 پر لے کر آئے, اور اس کے علاوہ جو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے H2 کا ٹیگ بھی چینج کر کے, سوری H3 کا ٹیگ بھی چینج کر کے H2 پر ہم اس کو لے کر آئے ہیں, ٹھیک ہے. تو ابھی جو ہمارا یہ پوسٹ ٹائٹل ہے یہ H2 میں ہوگا بجائے H3 کے, اور یہ جو ہمارے پاس یہ بھی H2 میں ہے فی الحال, لیکن اس کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم اس کو بھی جو ہے H2 سے H3 کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر HTML کے اندر جا کے پروسیڈ کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پر کلک کریں گے, سوری یہاں پر پوسٹ باڈی کے اندر جا کے نیچے دوبارہ ایک نیکسٹ کریں گے, ٹھیک ہے. نیکسٹ 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 نیکسٹ, اسی طرح نیکسٹ کریں گے, نیکسٹ کریں گے. ابھی اس کو جو ہے کرنے کے لیے H3 کو جو ہے وہ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر لکھیں گے کہ پوسٹ ڈاٹ پوسٹ وجٹ, جی جناب. یہاں پر ہم کیا کریں گے جناب کہ یہاں پر ہم کریں گے وجٹ کنٹینٹ جو ہے یہ آپشن استعمال کریں گے, وجٹ کنٹینٹ, ٹھیک ہے. وجٹ کنٹینٹ کے اندر جو ہے ہم نیچے جاتے ہیں, سائڈ بار ٹیب سلیکٹڈ, اور نیچے جا کے بیسیکلی یہ آپشن جو ہے یہاں پر آپ کو اویلیبل نہیں ہوگا. جو H3 کو آپ اگر یہاں سے یہ والے جو آپ کے مطلب یہ سائڈ بار وغیرہ کے, اور یہ جو H2 کے اندر ہے, ٹھیک ہے, ان کو آپ بہت آسانی کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں. لیکن انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بھی بتاؤں. لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو چینج کریں, اس کو ایسے بھی آپ رہنے دے سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا مین مقصد تھا ہمارے پوسٹ کا ٹائٹل کو H3 سے H2 کرنا, اور وہ ہم کر چکے ہیں. اور اب ہمارے پاس اس بات کے زیادہ امکانات ہے کہ ہمارے پاس زیادہ وزٹرز آ جائیں. نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو ہے ہم آگے کے کچھ آپشنز ہیں SEO کے حوالے سے بلاگر کے اوپر, وہ ہم ڈسکس کریں.